اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ وہ دن فرشتے اور روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوئے۔ یہ سلامتی والی رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں اللہ کا حکم لے کر اور اللہ کی رحمت اور لے کر نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتے ہیں، یعنی کہ جو اس کو پا لیتا ہے وہی فلاح پاتا ہے، اور جو اس سے محروم رہ جاتا ہے وہ بدبختی کا شکار یعنی کہ شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ اس رات میں آپ اس کو پانے کے لیے اپنی زبان پہ تسبیح کے طور پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نے سکھائی ہے، وہ یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں ایسی کوئی نہ کوئی دعا سکھائی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمیں اس میں ہر جگہ زندگی کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو خصوصی دعا ہمیں یاد کروائی، بہت اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں جی۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے 21ویں پارے کی طرف آگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، جو باقی پارے رہ گئے ہیں ان میں بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو آج ہم اپنے 21ویں پارے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو پابندی ہے وہ ہم پر لازم اور ملزوم ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ بارہا اللہ قرآن میں نماز کا ذکر کرتا ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ ایسی بہت ساری برائیاں جو اس کے اندر نماز کے بغیر جنم لے لیتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، بے حیائی، برائی اور اسی طرح دھوکہ دہی، تو یہ تمام چیزیں نماز قائم کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر، سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ، چاہے وہ دین میں ہے یا دین میں نہیں ہے، کسی بھی دینی معاملات میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن جو ہدایت خود لینا ہی نہ چاہے تو اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کریں۔ آپ نے جو بات پہنچانی تھی، ڈیلیور کرنا تھا، وہ آپ نے کر دیا،
اس کے بعد آپ کا یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اس کے معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اے حبیب، یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور اس میں ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کافروں میں ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ تم کوئی کتاب نہ پڑھتے اور نہ ہی اپنی دائیں ہاتھ سے اسے لکھواتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کہ انہیں بالکل بھی نہ پڑھنا اور نہ ہی لکھنا آتا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کسی چیز کو کبھی لکھا تھا، نہ ہی وہ پڑھتے تھے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی کوئی اگر علم ہوتا یا آپ کو لکھنا آتا تو یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ آپ پر اس کو پکا کر لیتے اور شک کیا یقین کرتے کہ تو ان کے پاس پہلے سے علم موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم پہلے نہیں سکھایا، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ جو قرآن آپ پر نازل ہونا ہے وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اور کافر نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور باطل پر ایمان لانے والے اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ نقصان وہی اٹھائے گا جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور تم سے عذاب کی جلدی میں چاہتے ہیں، اور اگر ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، آپ کسی کو سزا وقت سے پہلے نہیں دے سکتے اور کسی کو جزا وقت سے پہلے نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت معین کر رکھا ہے۔ تم سے عذاب کی جلدی میں چاہتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یہ انسان کی میعاد کیا ہے، یا کسی بھی چیز کی میعاد کیا ہے؟ ختم ہونا ہے، ختم اس نے آئی ہے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو کیا لے کے جائیں گے، اچھے عمل یا برے عمل؟ یہ انسان کی کوشش اس کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ اب جو لوگ دنیاوی زندگی اور دنیاوی مال و متاع کو اور دنیاوی سٹیٹس کو، عہدے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو سمجھ لیں کہ یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو وہ نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اپنا مرتبہ دیکھتے ہیں، نہ دنیاوی سٹیٹس دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ وہ بے شک ہم جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا باغخانوں پر جگہ دیں گے جس کے نیچے بہتی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ نہریں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے ایسا ہی اجر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت تحفہ دیتا ہے ان کو جو کہ نیک عمل کرتے ہیں۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ صبر کیا ہے؟
ہر اس ایسی سچویشن جو ناقابل برداشت ہے اس پر آپ صبر کرنا. اب صبر کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے کہ صبر کب کیا جائے. جب آپ پر مصیبت یا غم طاری ہو جائے تو اس کے شروعات میں جو آپ صبر کرتے ہیں اصل صبر وہی ہے. اور جب بھی کسی اپنے یا پیارے کی موت ہو جائے تو وہاں پر آپ اپنے الفاظوں میں ایسے الفاظ نہ بولیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. وہ صبر ہے. تو صبر کی جو کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور صبر کرنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے. وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. کبھی صبح پرندوں کو دیکھیں جو خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ شام کو واپس آتے ہیں. تو ایسے ہی انسان کی مثال ہے، لیکن انسان جو ہے جلد باز ہے. اور اگر تم اس سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائی اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو کہا الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے. تو فرماؤ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اس میں اکثر نہیں سمجھتے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ زندگی، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کو کود ہے. بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا ہی اچھا تھا کہ وہ یہ جانتے. پھر وہ جب کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت مشرک یعنی کہ جس کے ساتھ شرک کرنے والے لگتے ہیں. یعنی کہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اپنے شریکوں کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ فلاں کی دعا سے ہوا، فلاں بزرگ کی دعا سے ہوا، تو تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں تو عنقریب جان لیں گے. یعنی کہ یہ سخت ناشکری ہے، شرک اکبر ہے. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے پاس لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے. جب وہ اس کے پاس آئے کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے. بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کی راہ پر چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے دین پر ہوتے ہیں، وہ راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے نا کہ جو نیکی کی کوشش بھی کرے گا تو اللہ اس کا ساتھ دے گا. سورہ زمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الف لام میم. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین اور وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی. اس میں ایرانی جو مشرک تھے رومیوں پر غالب آ گئے اور عیسائی اہل کتاب تھے تو کفار قریش بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں سے کہا کہ جیسے ہماری ایرانی بھائی تمہارے رومی بھائیوں پر غالب آئے ہیں ایسے ہی ہم بھی جنگ میں تم پر غالب آ جائیں گے.
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں آئندہ چند سالوں کے دوران رومیوں کو کے ایرانیوں پر غلبے کی ہوئی خبر دی گئی۔ یہ خبر 7 سال بعد پوری ہوئی اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ یہ غیبی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے اور قرآن کریم کلام الہی کی روشن دلیل ہے۔ چند سالوں میں پہلے اور اللہ کے حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، یعنی کہ ایمان والے کہیں بھی شکست نہیں کھا سکتے جب ان اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ ہی کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آنکھوں کے سامنے کی دنیا زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو حق اور ایک مقرر مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین میں ہل چلائے اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا، اور ان کے رسول اس کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پہلے بناتا تھا، پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر اس کے طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شریک ان کی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي روضۃ یحبرون، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جب شام کرو اور صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اسی وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا کرتا ہے، اور یوں ہی تم نکالے جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جبھی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، اس کی نشانیوں سے ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبان اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ ہر چیز، چاہے سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا ہے، یا اللہ نے جو ہمارے اسپاؤز یعنی کہ جنس بنائے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز میں اللہ نے غور و فکر کی طرف دعوت دی ہے کہ دیکھو کیا اگر یہ نہ ہوتا تو تمہارا نظام چل سکتا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی کہ بجلی جب چمکتی ہے تو ایک امید لگ جاتی ہے کہ بارش آنے والی ہے اور اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، اور طویل
گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنے والا ہے۔ اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے، اور اسی کی ملکیت میں سے ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، سب اس کے زیر حکم ہے، اور وہی ہے جو اول بناتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ تمہاری عقلوں کے اعتبار سے دوسری مرتبہ بنانا اللہ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے، وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے؟ کیا تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو؟ تم ان غلاموں کی شراکت سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے تم پاس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل والوں کے لیے اس طرح مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہ نشانیاں اس لیے کہ جو رزق آپ کو اللہ نے دیا آپ انہیں کسی اور سے منسوب کریں، تو کیا آپ کو اس میں نشانیاں نظر نہیں آتی کہ کس کی بدولت مل رہا ہے؟ بلکہ ظالموں کی جہالت نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو جس نے اللہ سے گمراہی کی اور اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ یہ اللہ کی پیدائش کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اب شرک کیا ہے، یہ بہت بڑی ایک بحث ہے، بہت بڑا ایک علم ہے۔ ہم کہاں کہاں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کر جاتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہر مسلمان کو غور فکر کرنی چاہیے کہ آپ جس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہم اپنی محبت کا اظہار ہر پیغمبر کے ساتھ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، تو تمام انبیاء کرام کا مقصد ہی ہمیں دین کی تبلیغ اور ساتھ کے ساتھ اللہ کی توحید بتانا تھا، اللہ کا انٹروڈکشن دینا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے یہ جہان بنائے، وہ آپ کا اور میرا مالک ہے۔ تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ جو ہم کام کرے کہیں وہ اللہ کے ساتھ ایسے گناہ میں شامل نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم گستاخی کر بیٹھے۔ تو یہ شرک، اس کے بارے میں کمپلیٹ ہمیں اس چیز کا انفارمیشن ہونی چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ قرآن کو تفصیل کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ قرآن میں بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ہر چیز تو بنانے والا میں ہوں، مشکل سے نکالنے والا میں ہوں، میرے علاوہ تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے۔ تو جب تم نکل جاتے ہو مشکل سے تو اس کے بعد کہتے ہو فلاں کی دعا سے حل ہوا، فلاں نے میرے لیے دعا کی، فلاں ولی نے کی، فلاں پیر نے کی، جبکہ سب کو اللہ ہی دیتا ہے، سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود گروہ گروہ بن گئے۔ ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ پھر جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، تو پھر وہی کام کر دیتے ہیں نا کہ جب مشکل آئی تو اللہ اکبر، اللہ ہماری مدد فرما، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب مشکل ٹل گئی تو میرے فلاں ولی نے میرے لیے دعا کی تھی، میری فلاں جگہ سے دعا قبول ہوئی تھی، میں نے منت مان لی تھی،
تو یہ ظلم کرتے ہیں آپ اپنی جان پر بھی، اور اللہ کی تکذیب کرتے ہیں اس کی آیات کی، تاکہ ہمارے دیے ہوئے کی ناشکری کریں، تو فائدہ اٹھا لو تو عنقریب تم جان لو گے۔ یا کیا تم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجتے ہیں ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کی رزق وسیع فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مساکین اور مسافروں کو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں کمی نہیں کرتے۔ جو مال تم ان لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھاتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال کو پاک کرنے کا ذریعہ جو بنایا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں سے مال لے کے اپنے پاس جمع کرتے ہیں تو وہ مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریک میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بغض کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تم فرماؤ زمین پر چل کر دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو، جس دن اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ دن آنے سے پہلے جس وقت آپ کی معافی نہیں، یا نزا سے پہلے جب آپ کی موت قریب ہو تو اس وقت معافی نہیں۔ معافی تبھی ہے جب آپ زندگی میں ہوش میں اپنے کر لیں گے۔ اللہ بارہا کہتے ہیں کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ کافروں کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ جس نے کفر کیا تو ان کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھے کام کرے گا وہ اپنے ہی لیے تیاری کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بیچتا ہے، یعنی کہ ایک امید دلاتا ہے، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر گزار رہو۔ فضل تلاش کرنے سے مراد یہ کہ تم رزق تلاش کرو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور بے شک ہم نے تم پر پہلے کتنے رسول اور ان کی قوموں کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں میں انبیاء مبعوث فرمائے، بھیجے، لیکن اس کے باوجود جھٹلایا لوگوں نے، اور پھر ان لوگوں کا عبرتناک انجام ہوا۔ کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا اور کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر جس نبی کو بھی تکلیف اور ایذا پہنچائی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ نے اس قوم کو عبرت نہ بنایا ہو۔ ہر قوم عبرت بنی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جن نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کو نقصان پہنچایا، ان کو تکلیفیں دیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام برا کر دیا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، تو وہ ہوائیں بادل ابارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اس ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اپنے بندے میں سے جسے چاہتا ہے اس کے لیے وہ بارش پہنچاتا ہے، تو جبھی وہ خوش ہو جاتا ہے، اگرچہ اس بارش کے اتر جانے سے پہلے وہ بڑی نا امید ہوتی ہے۔
اللہ کی رحمت کی نشانیاں دیکھو، وہ کس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردہ کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ بس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو پکار سکتے ہیں جب وہ پیٹھ دے کر پھیر دیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کو مردوں سے اور بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا رستہ دکھا سکتے ہو، تو تم ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہوئے، یعنی کہ جو سننے کی سکت رکھتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جنہیں یہ سمجھ ہوتی ہے کہ ہم نے حق کی طرف جانا ہے اور وہ اکڑنے والے نہیں ہوتے، زمین پر فساد ڈالنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہر بات کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ حق تلاش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ تو صرف ایک گھڑی ہی رہی ہے، اسی طرح وہ اندھے ہو جاتے تھے، یعنی کہ اس وقت جب وہ کہیں گے کہ یہ تو دن، ہم تو کچھ ٹائم کچھ لمحے گزار کے آئے ہیں دنیا میں، یہ تو وہ تو ٹائم ہی ہمیں کام ملا ہے جس میں ہم نے یہ دن گزارا ہے، جبکہ یہ دنیا جسے آپ اپنی کل کائنات سمجھ رہے ہیں، اسی کو سنوارنے پہ لگے ہیں اور آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام دردناک ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم بعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا اور وہ کہیں گے بے شک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے، تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک، لیکن تم نہیں جانتے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی نامہ نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اور اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور فرمائے۔ کافر کہیں گے تو نہیں مگر باطل ہے، مطلب جو مرضی ان کے سامنے پیش کر دیں، یہ حق کو نہیں مانیں گے۔ متکبر اور خود لوگوں کا یہی حال ہے۔ اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقین نہ کرنے والے تمہیں طیش پر نہ ابھاریں، یعنی کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم مجھ پر صبر کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے صبر کرتے ہو تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم وہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت اور رحمت ہے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بناتے ہیں، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، پھر تکبر کرتے ہوئے پھر جاتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ انہی میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلکی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا پیدا لگایا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی نشانی میں ہیں، جب وہ اپنی باتوں میں ہی خود ہی پھنس جاتے ہیں کہ ایسے اگر آیات ہی بنا کر لے آئیں، چاہے ساری دنیا کو اپنا مددگار بنا لیں، ساری کائنات کو اپنا مددگار بنا لے، کیا وہ لا سکتے ہیں؟ یا اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس میں سے ایک چیز بھی بنانے کے اہل ہیں؟ لیکن وہ گمراہ ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو، اور بے شک شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں، اور میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرے ہی طرف لوٹنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو اس کا کہنا نہ مان، دنیا میں اچھی طرح اس کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میرے ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تو کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو اور آسمان میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریک چیز کو جاننے والا ہے۔ اب حضرت جو لقمان تھے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور والدین کے فرما بردار رہیں، اور اسی طرح جو ہے برائی اور بھلائی میں، یعنی کہ برائی آپ کی جو رائی کی دانے کے برابر بھی ہوگی تو وہ بھی چاہے وہ پتھروں کے درمیان میں بھی ہوگی تو اللہ اسے دنیا کے سامنے لے کے آئے گا، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت نصیحت، یعنی کہ جو نصیحت آپ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، یہی ہم سب والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی ہی تربیت کریں، ایسی ہی نصیحت کریں تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کر سکے۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹھہرا کرنا اور زمین پہ اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ یعنی کہ تکبر کرنا، اکڑنا جاہلوں کی صفت ہے، گمراہ لوگوں کی صفت ہے، تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اپنے چلنے پر درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کے کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بڑی آواز، یعنی کہ گندی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ نہ علم ہے اور نہ ہی عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ سے نازل فرمایا، تو کہنے لگتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگرچہ شیطان ان کے عذاب
عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری طرف پھیرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا تھا، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائی تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جائیں اور سمندر ان کی سیاہی، اس کے بعد پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، یعنی اس کی شان اتنی بڑی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، پھر ایک ایک مقرر مدت تک چلاتا ہے، یہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کے لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل ہے، یہ اللہ ہی کی بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کی فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہی بڑے صبر والوں کے لیے بڑی شکر گزاری کی نشانیاں ہیں۔ جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑے تو اللہ ہی اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اور پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں سے کوئی اعتدال پر رہتا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا کرتا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کا کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور ہرگز بڑا دھوکا دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکا میں نہ ڈالے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ علم والا اور خبردار ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے والدین کو تربیت کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے حضرت لقمان کے ذریعے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ رازوں سے بھی باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا اور کسی شخص کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نا کہ قیامت آنے والی ہے، فلاں ٹائم پہ آنے والی ہے یا فلاں تاریخ کو آنے والی ہے، تو وہ جھوٹی خبریں ہیں۔ سورہ سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا؟ بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، یا اس امید پر ڈر سناؤ کہ وہ ہدایت پائے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں،
اور نہ کوئی سفارشی کرنے والا ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین اور ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اس کی طرف سے رجوع کرے گا، جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ یہ ہے اللہ، ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا اور رحمت والا۔ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر جب اسے ٹھیک بنایا اور اس نے اپنی طرف سے روح پھونکی، تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اگر انسان اپنی تخلیق بھی دیکھے کہ وہ بنا کس سے تھا، یہ گندے پانی سے، مٹی سے، اس کے بعد اللہ نے اس میں روح ڈالی، تو اگر یہ ہمارے ایک اعضاء میں بھی کمی آ جائے تو ہمیں خدا نخواستہ کوئی اگر نقصان ہوتا یا ہم کمپلیٹ نہ ہوتے، تو کتنا بڑا ہمارے لیے پوری زندگی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا تو کیسے ہم محتاجی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل بنایا، ہر چیز مکمل بنائی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بارہا کہتے ہیں کہ اپنی تخلیق پر غور کرو، تو تم اپنی تخلیق کا شکر ادا نہیں کر سکتے، باقی نعمتیں تو بعد کی باتیں ہیں نا، اس کی نے تخلیق کی مکمل کتنی خوبصورتی سے کی ہے۔ تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے تو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اسی طرح تم دیکھتے ہو جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے ہو اور کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا سنا تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ پھر تو فائدہ نہیں دے گا نا، جب آپ دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، سن لیں گے، پھر آپ کا پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میرے یہ بات طے ہو چکی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، یعنی کہ جو اللہ کے نافرمان ہے، چاہے وہ جنوں میں ہے چاہے وہ انسانوں میں ہے، وہ ضرور جہنم کو ان سے بھر دے گا۔ اب جو کوئی اس بات کا بدلہ کہ تم نے اپنے پاس اس دن کی حاضری کو بھلا دیا، بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور اپنے اعمال کے بدلے ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ کون؟ ربانی، رب والے جھکتے ہیں، سمینا اور اطاعنا کرتے ہیں، ان کی گردنیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سوتے بھی عبادت میں ہیں اور رات کو سوتے ہوئے بھی اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھ کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے، تو کیا وہ ایمان والے ہیں؟ وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے، یا برابر نہیں؟ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہے، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے ہو۔ وہ ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، جسے دیکھنے والا کہے امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس نے سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ نہ صرف کفار، نہ صرف مشرکین، بلکہ مسلمانوں کو بھی اس طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے اندر کون سی خصلت ہے،
کیا وہ آیات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں یا منہ پھیر لیتے ہیں کہ ہم ہے تو مسلمان ہی ہیں نا؟ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے ان کو جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پر اور آگے نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اس بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں سے اس سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کی رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، تو کیا یہ نہیں سنتے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں ان کے چوپاہے اور خود کھاتے ہیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اب اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اور سیکھو اور سمجھو کہ یہ کس نے بنایا. وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا کہ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کے ایمان لانا نفع نہ دے گا، یعنی کہ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرٌ، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہے. یعنی کہ دن آنے والے ہیں، جو تم نے عمل کیے اس کے بدلے تمہیں ملنے والے ہیں. سورہ احزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب میں سے ایک ایسے لقب بھی ہے یا اللہ نے انہیں ان کے اصل نام کی بجائے لقب سے جو ہے ندا فرمائی ہے، اے نبی. عزت، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عزت کو ظاہر کرتا ہے. اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے. اے لوگو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. وَتَوَكَّلَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے. یعنی کہ وہی ہے جو ہر انسان کے کاموں سے باخبر ہے، جو صبر کر رہے ہیں، جو مشکلات جھیل رہے ہیں، جو اس کے اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہاری حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے. انہوں نے ان کی حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. پھر اگر تمہیں اس کے باپ کا علم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، تو تم اس میں کچھ گناہ نہیں جو لا علمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں اور ان کی مائیں اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اے محبوب، یاد کرو جب ہم نبیوں سے ان کا عہد لیا، تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان یاد کرو، اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے، ہم نے ان پر آندھی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، جب آنکھیں ٹھنڈک کر رہی تھی یعنی کہ اور دل گلو کے پاس یعنی کہ بھٹک رہے تھے، اور اللہ پر طرح طرح کے گمان آ رہے تھے یعنی کہ ان کے وسوسے آ رہے تھے، وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ جب منافق اور جن کے دل میں مرض تھا وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر دھوکے کا وعدہ کیا، اور جب ہم ان پر سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو، یہاں تمہارا ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو تم واپس چلو، تو ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے، اور اگر ان پر مدینے کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دیتے اور ان میں سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی۔ بے شک اس سے پہلے وہ اللہ کے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ اللہ کے وعدے کا پوچھا گیا تو تم فرماؤ اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہیں دے گا، اور اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی ہی دنیا میں فائدہ اٹھانے کو دیا جائے گا۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا، اور اگر وہ تمہارا برا چاہتے یا تم پر رحم فرمانا چاہیں، اور وہ اللہ کے سوا کوئی اور حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اس طرح چلے آؤ، وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے، تمہاری طرف یوں نظر آتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ ان کے اعمال برباد کر دے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں، جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے عمل سے مومن نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کیا کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ باغ کھڑے ہوتے ہیں، تو جب مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب مال غنیمت ہمیں بھی دیا جائے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئے تو ان کے خواہش ہوگی کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم سے رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتر نمونے موجود ہیں، اس لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں سے لشکر دیکھنے تو کہنے لگتے ہیں یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہیں اس عہد کا سچا کر دکھایا، انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اپنی امانت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلا تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے، ان منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹایا اور انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی۔ اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا اور عزت والا ہے۔
اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں ان کے روب ڈال دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دیا اور ایک گروہ کو قید کر دیا۔ اللہ نے تمہیں ان کی زمین میں ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنایا، اور زمین کا بھی جس پر تم ابھی قدم نہیں رکھا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی اپنی بیوی سے فرما دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں پر ازواج مطہرات ہیں، انہیں دنیاوی سامان کی طلب جو ہے وہ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ جو ہے تمام جتنی بھی خواتین ہیں ان سے بلند ہے۔ تو اگر آپ دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی حیا اور اپنی چادر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی جو نبی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں گی تو اس کا اجر اللہ کے پاس سے آپ کو بہترین دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کے ہمارا آج 21واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے باقی جو پارے رہ گئے ہیں اس میں بھی آسانی فرمائے، اور جو ہم قرآن کو سمجھنے کی تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں اور ترجمے کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ میرے والد محترم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان طاق راتوں میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور تمام مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں پر اپنا فضل اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جو مصیبت جو پریشانی ان پر اس وقت واقع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کا وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اسی طرح غزہ کے مسلمانوں پر اللہ اپنا فضل فرمائے، ان بچوں پر، ان جانداروں پر جو چرند پرند وہاں پر موجود ہیں، ان پر اپنا کرم فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس مبارک رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی غیبی لشکر بھیجے، جس طرح غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے غیبی فوجیں بھیجی۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔